السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بیماری ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ عام ہو چکی ہے، جس کو بولتے ہیں ہارٹ پیشنٹ، دل کی بیماری۔ کسی کا بال خراب ہو گیا ہے، کسی کو بلوکیز کی شکایت ہے، نسیں بلاک ہو گئی ہیں، تو یہ بہت عام ہوتی جا رہی ہے ہمارے معاشرے میں بھی، ہمارے علاقے میں، محلے میں، گھروں تک کے اندر یہ بیماریاں ہیں، اور اچھے خاصے اٹھے کھٹوں کو یہ بیماریاں ہو رہی ہیں۔ عمر دراز والے تو ہیں اس کا شکار، آج کل ہٹھے کھٹے اس کے شکار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی سب لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ اس کے لیے میں ایک دو چند دعائیں بتاؤں گا چھوٹی چھوٹی، اس پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو شفا ملے گی اور آپ کی بیماریوں میں ہلکا پن آ جائے گا۔ جو جس قدر شدت کے ساتھ ہو رہی ہیں اس کے اندر تخفیف ہونا شروع ہوگی، اور عمل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ ختم بھی ہو جائے گی، کیونکہ قرآن مکمل پورا ایک شفا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انفال کے اندر ایک آیت نازل کی ہے، لِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ یہ پیچھے سے ہے، اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً۔ تو یہ پوری آیت ہے، اس کا ایک آخری ٹکڑا ہے، لِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دی ہے، اطمینان دیا ہے۔ ایک جنگ کے موقع پر اس کو نازل کیا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں کو اور ان کے قدموں کو جمع کے رکھا تھا۔ یہ لوگ جنگ ایسی نہیں جیت گئے، بہت تھوڑا سا لشکر تھا، بہت بڑا مقابلہ تھا، مخالفین زیادہ تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے ان کے دلوں کو، ان کے قدموں کو جمع دیا تھا۔ اس آیت کو پڑھ کر صبح شام دم کریں پانی پر، اور ہو سکے تو اس کو کاغذ پہ لکھ کے دل کی طرف لٹکا لیں، اس سے انشاءاللہ بہت زیادہ آسانی محسوس ہوگی۔ اور کچھ لوگوں کا دل کہتے نہیں ہولا ہو گیا ہے، دل ہولے میں ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے، بے چینی ہو رہی ہے، تو اس کے لیے تو بہت زیادہ اثر رکھتی ہے یہ آیت انشاءاللہ۔ ایک ہارٹ سرجن کے باہر یہ شعر لکھا ہوا تھا کہ اگر دل کھول لیا ہوتا یاروں کے ساتھ تو نہ کھلوانا پڑتا اوزاروں کے ساتھ۔ تو دل کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں، تو زندگی میں ایسے دوست، احباب، ایسے لوگ ہونا چاہیے، ایسے رفیق ہونا چاہیے، ایسے ہم سفر ہونا چاہیے کہ جس سے کچھ دل کی باتیں کر لی جائیں۔ دل کے اندر آپ نے جو مقبرہ بنا رکھا ہے نا، روز کوئی نہ کوئی بات دفن کر رہے ہیں، روز کوئی نہ کوئی بات دفن کر رہے ہیں، اس سے بھی دل کو بہت نقصان ہوتا ہے۔ کہتے نہیں ہے ہاں چل کوئی اچھا دوست مل جائے، بولتا ہے چل نکال دے دل کی بھڑاس، نکال لے، تو ایسا دوست ہونا چاہیے زندگی کے اندر۔ ایک آیت اور ہے 13ویں پارے کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ان کا دل ہم نے جو باندھ رکھا ہے، وہ اپنی ذکر کے ساتھ اس کو ہم نے باندھ رکھا ہے۔ محاوری ترجمہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، لفظی ترجمہ نہیں بتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دل کے اندر اپنا ذکر رکھا ہے، اگر آپ اس کو غذا دیتے رہیں گے، ذکر کرتے رہیں گے تو آپ کے دلوں کو سکون ملتا رہے گا۔ یہ بات آپ لکھ لو، پورے چیلنج کی بات ہے۔ جس طرح سے ہمیں کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں غذائیں چاہیے ہوتی ہیں، مغز، بادام، پستہ، کاجو، یہ ہمیں چاہیے ہوتی ہیں، اسی طرح دل کو بھی غذا چاہیے ہوتی ہے۔ اور دل کی غذا، اللہ والوں کی مجلس میں جاؤ تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ روح اور دل ان کی غذائیں ہوتی ہیں، اور وہ غذا جو ہوتی ہے وہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اس آیت کے بارے میں بھی لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ اس آیت کا صبح شام پڑھنا، اس کا دم کر کے پانی پر پینا، یا اس کو بھی لکھ کر کے جیب کے پاس یا دل کے پاس اس کا رکھنا، یہ دل کے امراض کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے۔ ایک اور چھوٹا سا نسخہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے کلمے کی یہ انگلی لیں، شہادت والی انگلی، اس کو اس طرح دل پہ رکھیں اور 11 بار پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ صبح شام اس طرح سے اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ اپنی کیفیت کے اندر تھوڑا سا بدلاؤ دیکھنا شروع کر دیں گے چند دنوں کے اندر۔ باقی جو دوائیاں چل رہی ہیں، علاج چل رہا ہے، اس کو چلنے دیں جب تک آرام نہ ہو، اور اس کا مستقل آپ ورد کرنا شروع کر دیں۔ قرآن پر یقین رکھیں، اللہ پر امید رکھیں، انشاءاللہ ان آیات کی برکت سے اور ان
بتائے ہوئے طریقوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرما دے گا۔ اس کو آگے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔